قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے عبادت میں دعا کرنے کے آداب، مینرز آف پریئنگ ان دا ورشپ سروس۔ ہمیں آزادی ہے پاک روح میں کہ ہم خدا سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے، جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ہمیں خدا سے شرمانے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے جی ہمیں خدا کا روح جیسے قائل کرتا ہے، ابھارتا ہے، سکھاتا ہے، رہنمائی یا گائیڈ کرتا ہے، ہم تو ویسے ہی دعا کریں گے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ خدا کے روح میں in the spirit of God we have the freedom، ہمیں آزادی ہے، جیسے مرضی، جس طرح مرضی، جتنی مرضی، جس کام کے لیے مرضی دعا کریں۔ لیکن عبادت کے دوران دعا عقل سے بھی کی جانی چاہیے۔ ہم یہاں عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس دوران جب ہم نے دعا کرنی ہے تو ہم نے صرف یہی نہیں کہنا جی میں جیسے خدا کے روح نے مجھے ہدایت کی میں نے تو دعا کرنی ویسے ہی کرنی ہے۔ نہیں، بائبل ہمیں سکھاتی ہے، بے شک آزادی ہے ہمیں، لیکن ہمیں عقل سے بھی دعا کرنی ہے، خاص طور پر جب ہم عبادت میں ہیں۔ عقل سے، سمجھ سے، شعور سے، حکمت سے، سوچ سمجھ کے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب خدا کا روح ہم اس کے اوپر بہت کچھ ڈال دیتے ہیں، جی مجھے روح نے جیسے ہدایت کی میں نے دعا کر دی۔ ہم عبادت میں ہیں، اس کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہے، اس لیے عبادت میں دعا کرتے ہوئے عقل سے بھی کام لینا چاہیے۔ ویسے تو ہر ایک عبادت میں روح اور عقل کا امتزاج یعنی ان کی یونٹی ہونی چاہیے۔ ہمیں عقل سے بھی دعا کرنی ہے، عقل سے بھی گانا ہے، عقل سے بھی عبادت کرنی ہے، روح کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے اور گانا بجانا ہے۔ تو عبادت میں جب دعا کے لیے آتے ہو تو عقل ضرور استعمال کریں۔ بالکل یہ مت سوچیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں سوچنا، جو کچھ بھی ہے بس جو خدا کے روح نے کہہ دینا ہے میں نے تو وہی کرنا ہے۔ عقل استعمال کیجیے، آپ کہاں ہیں، کس ماحول میں ہیں، کس جگہ پر ہیں، کس حالت میں ہیں، کہاں پر ہیں، وہ موقع کیسا ہے، اس کے مطابق آپ کو سوچ کے، سمجھ کے، حکمت کے ساتھ دماغ لگا کے، ذہن لگا کے دعائیں کرنی ہے۔ عبادت میں دعا شائستگی اور قرینے کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ آپ کا دعا کرنے کا طریقہ، لہجہ، انداز ڈیسنٹ ہو اور آرڈرلی ہو، یعنی ایک طریقہ، کوئی ترتیب ہونی چاہیے، قرینہ، سلیقہ ہونا چاہیے۔ اب ہم عبادت میں جب آتے ہیں تو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں عبادت کے۔ کہیں صرف آپ نے سننا ہے، کہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ آؤ مل کے گائیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ مل کر اقرار کریں، کہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ مل کر خدا کے حضور دعا کریں۔ تو یہ ایک طریقہ، ایک سلیقہ، ایک آرڈر ہے۔ جب عبادت میں دعا کرنے کے لیے آپ کو موقع ملے یا آپ دعا کرتے ہیں تو عبادت میں جو طریقہ، ترتیب، آرڈر استعمال ہو رہا ہے اسے فالو کریں، اس کے ساتھ چلیں۔ یہ کبھی نہ کریں کہ جی اب دعا ہو رہی ہے تو میرے دل میں ایک گیت آ رہا ہے میں گیت گانا شروع کر دوں۔ گیت ہو رہا ہے تو آپ کہہ دیں جی میں نے تو خدا کے روح نے کہہ دیا مجھے کہ میں تو اب اونچی اونچی دعا ہی کروں بس۔ کلام ہو رہا ہے اور یہاں سے دو چار بندے گانا شروع کر دیں، وہاں سے کوئی دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ کیا یہ سلیقہ اور طریقہ، ڈیسینسی اور آرڈر ہوگا؟ جب دو بڑے آپس میں بات کریں تو ہم تو بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا بڑے بات کر رہے ہیں بیچ میں نہیں بولتے۔ ایک طریقہ، سلیقہ ہم بچپن سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم نے بھی سیکھا، ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ عبادت میں ترتیب ہے، ایک آرڈر ہے،
جس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اور جب عبادتوں میں دعا کا موقع آپ کو ملے یا آپ کا من چاہ رہا ہے کہ عبادت میں دعا کرنی ہے تو ترتیب سے چلیں. سلیقہ ہونا چاہیے, مناسب انداز ہونا چاہیے. جیسے ابھی آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں, کوئی ابھی داخل ہوتا ہے عبادت میں اور وہ بیٹھ کے بلند آواز سے شروع کر دیتا ہے دعا کہ میں خداوند تیرے حضور اب آ گیا ہوں, اب اس جماعت میں تو یہ کر دے. باقی تو لوگ کلام سن رہے ہیں, اس نے اپنی دعا شروع کر دی ہے اونچی اونچی. یہ سلیقہ اور طریقہ اور انداز مناسب ہے؟ اس لیے عقل استعمال کرنی ہے. عبادتوں میں جب دعا کریں, چاہے شخصی کریں چاہے جماعت کی طرف سے سامنے آ کر کریں, سلیقہ, ترتیب, قرینہ, آرڈر, ڈیسنسی ہونی چاہیے. اور یہ ڈیسنسی, یہ ترتیب, یہ سلیقہ کب ملے گا؟ جب ہم عبادت لیڈ کرنے والوں, جنہیں ہادی کہا جاتا ہے, اور پاسبانوں کی ڈائریکشنز کو فالو کریں گے, ان کی ہدایات کے پیچھے چلیں گے, ان کی بات سنیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے. وہ کہیں اب ہم گیت گائیں گے اور آپ دعا شروع کر دو. وہ کہیں اب ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے اور آپ دعا شروع کر دو. وہ کہیں کہ اب ہم تلاوت کریں گے اور اب آپ دعا شروع کر دو. خدا کا کلام سیکھیں گے اور آپ دعائیں شروع کر دو. تو یہ تو مناسب نہیں رہے گا. آپ کو عبادت لیڈ کرنے والوں, عبادت میں رہنمائی کرنے والوں, جنہیں ہادی کہا جاتا ہے, ورشپ لیڈر کہا جاتا ہے, یا پاسٹر ہے جو خدا کا خادم ہے, اس کے انسٹرکشنز, اس کی ڈائریکشنز کو فالو کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ کبھی کسی کو کوئی ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے, اور وہ ساری دنیا کے لیے دعا کر دیں گے سوا اس مقصد کے. سو گزارش ہے کہ جب آپ عبادتوں میں دعائیں کریں تو ہدایات فالو کریں, انسٹرکشنز فالو کریں. بنی اسرائیل کو بھی جب ان کے جو ورشپ لیڈر تھے, چاہے بادشاہ تھا, چاہے وہ ان کا فقیہ تھا, چاہے کاہن تھا, جب وہ مصیبت میں ہوتے, تنگی میں ہوتے, اکٹھے ہوتے, کہتے کہ آؤ خدا سے مدد مانگے, تو پھر وہ بیان کرتا آؤ ہم خداوند سے اس بات کے لیے دعا کریں, اور پھر ساری قوم اس کے لیے دعا کرتی. خداوند نے بھی ڈائریکشن دی, جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. یعنی مقصد بھی بتایا, اس مقصد کے لیے کرنی ہے. ہدایات فالو کیجئے اور عبادت میں دعا اسی زبان میں کیجئے جو ساری جماعت سمجھ سکے, کیونکہ غیر زبان میں دعا کرنا اچھی بات ہے, روحانی بات ہے. بائبل کہتی ہے زبانیں بولنے سے منع نہ کرو, لیکن ہر ایک بات شائستگی اور قرینے کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر غیر زبان میں آپ دعا کر رہے ہو تو کلیسیا کس بات پہ آمین کہے گی؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. اردو کلیسیا ہے اور تامل میں, تیلگو میں, فلپینوں میں, انگریزی میں, چلو انگریزی تو کچھ سمجھنے والے ہیں, لیکن عربی میں اور زبانوں میں, کورین میں یہاں دعا شروع کر دی جائے تو آپ لوگ تو پریشان ہو جاؤ گے, پتہ نہیں کیا کہہ گیا, ہو رہے سا ڈیلی کی مانگ گیا ہے. جب تک دعا سمجھ نہ آئے اس پہ آمین کیسے کہیں؟ بائبل کہتی ہے بہتر ہے ترجمہ کرو. اگر ترجمہ نہیں ہو رہا تو غیر زبان بولنے والا کلیسیا میں خاموش رہے, کیونکہ ضروری ہے کہ دعا روح سے بھی ہو اور عقل سے بھی ہو. اس لیے جب بھی کلیسیا میں, عبادت میں, اجتماعی طور پر اکٹھی کلیسیا میں آپ دعا کریں تو اس زبان میں کریں جسے سب سمجھتے ہیں, تاکہ وہ اس کے ساتھ آمین کہہ سکیں. عبادت میں دعا سنجیدگی, احتیاط سے اور مختصر کرنی چاہیے. سنجیدگی سے. پتہ ہے آپ کس سے دعا کر رہے ہو؟ آپ خدا سے بات کر رہے ہو.
ایک انسان سے ہم بڑی احترام اور عزت سے بات کرتے ہیں. مجھے فون کریں گے بھائی صاحب ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بات کر سکتے ہیں. کوئی بڑا آفیسر بھی ہے تو پہلے ایک ٹیکسٹ کر دیتے ہیں, may I call you, میں بات کر سکتا ہوں. احترام ہے نا. انسان کا احترام اتنا زیادہ ہے تو خدا کے حضور ہمیں کتنا احترام دکھانے کی ضرورت ہے, کتنی سنجیدگی ہونی چاہیے, کتنی سوبرنس ہونی چاہیے, کتنا کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں کہ بات کرنی ہے خدا کے سامنے. وائز کی کتاب میں لکھا ہے, خیال کر تو زمین پر ہے, انسان ہے اور وہ خدا ہے اور وہ آسمان پر ہے. تیری باتیں ایک تو جلد بازی سے نہ ہو, جلد بازی سے کچھ نہ بول خدا کے سامنے, اور دوسرا تیری باتیں مختصر ہوں. جب ہم دعا کریں احتیاط سے, ہم کیا مانگ رہے ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کس طریقے سے مانگ رہے ہیں, سنجیدگی ہونی چاہیے. یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے کسی ملازم سے بات کرتے ہیں یا ہم اپنے کسی یار دوست سے کیجولی جیسے مرضی ہلکے انداز میں بات کر لیں. نہیں, خدا سے بات کرنی ہے بڑی احتیاط. جو کچھ مانگنا ہے سوچ سمجھ کے مانگو, جلد بازی سے کچھ نہ مانگنا. ابراہیم احتیاط کرتا رہا بڑی, خداوند اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر ایک عرض کروں کر, اگر تو ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں, اگر تو غصے نہ ہو تو پھر کچھ عرض کروں. احتیاط سے بولتا رہا کہ جب تک وہ اجازت نہ دے میں نے بات نہیں کرنی. احتیاط کریں, سنجیدگی سے دعا کریں اور مختصر. اور عبادت میں دعا بتائے گئے مقاصد اور نکات کے مطابق کرنی چاہیے. پہلی دعا میں کرتا ہوں عبادت کے آغاز میں, اس کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں شکر گزاری کی, اور دعا کرنے والا آ کے کہتا ہے آئیے ہم اپنی مناجات خدا کے حضور پیش کریں. دعا کون سی ہے؟ اور دعا کرنے والے نے اسے مناجات بنا دیا. دعا دی ہوئی ہے مناجات کی, آئیے ہم اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نکاح میں کہہ دینا آئیے خاندان کی تسلی کے لیے دعا کریں, اور جنازے پہ کہنا آؤ خدا کا شکر کرے اس سہانے وقت کے لیے. جو مقصد ہے دعا کا اور جو پوائنٹس ہیں پلیز ان کا خیال رکھیے. اور پھر وہی بات, سارے جہان کی دعائیں ہو جائیں گی, وہ مقصد جس کے لیے بولا ہوا ہے نا اس سے بندے چوک جاتے ہیں. اس لیے ہم اپنی کلیسیا میں پریئر پوائنٹس لکھ کے آپ کو کم از کم 24 سے 36 گھنٹے پہلے فارورڈ کر دیتے ہیں ان ٹائپڈ فارم کہ آپ نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہر کوئی جس کی باری آئے گی وہ اس مقصد کے لیے ہی دعا کیا کرے گا, کیونکہ عبادت میں ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک ترتیب ہوتی ہے, ایک کرینہ ہوتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں عشاء ربانی ہوگی, اس پہ میں ہدیے کی دعا کر دوں, آپ سارے نہیں سوچو گے ہیں انہوں کی ہویا ہے دین عشاء ربانی لگا ہے تو دعا ہدیے والی ہے. اچھا لگے گا؟ جس مقصد کے لیے دعا کہی جائے اسی مقصد کے لیے کیجیے, کیونکہ یہ بھی سلیقہ اور کرینہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں اس رینج سے باہر نہیں جانا چاہیے جو ہمیں دی گئی ہے دعائیں عبادت میں کرنے کے لیے. اور عبادت میں دعا کرتے ہوئے آواز, انداز اور الفاظ جماعت, موقع اور جگہ کے مطابق اپنائے جائیں. جب آپ عبادت میں دعا کر رہے ہیں تو آپ کی آواز اتنی بلند ضرور ہونی چاہیے کہ آخری نشست تک آپ کی آواز جائے, اور آپ کا انداز بھی ویسا ہو کہ جیسے عبادت اور دعا کے نکات کی ضرورت ہے. الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو جماعت اور جگہ اور موقع کے لیے مناسب ہے. بے شک سہانے موسم اور خوشگوار باتوں اور اچھے وقتوں کے لیے, خدا کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کریں, ہر روز کریں, لیکن کسی کے جنازے کے وقت یہ نہ کہیں تیرا شکر کرتے ہیں, یہ خوبصورت وقت تو نے دیا کہ ہم تیری تعریف کر سکیں, یہ کام جو تو نے اس خاندان میں کیا اس کے لیے. یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں.
آپ خدا کا اطمینان ہر کسی کے لیے مانگ سکتے ہو، خداوند کی تسلی کسی کے لیے بھی مانگ سکتے ہو، لیکن اب نکاح کے وقت دولہے اور دلہن کے لیے کبھی تسلی اور اطمینان نہ مانگیے، کیونکہ یہ دو الفاظ جڑے ہوئے ہیں غم سے۔ تو الفاظ کا چناؤ جماعت، موقع اور جگہ کے مطابق کریں۔ جب آپ عبادت میں ہیں، مناسب طریقے سے، سلجھے ہوئے انداز میں، سنجیدگی کے ساتھ، خدا کے روح کی ہدایت لیکن عقل کے ساتھ دعا کریں۔ موقع کون سا ہے، وقت کون سا ہے، پریئر پوائنٹس کون سے ہیں، کن باتوں کے لیے، کن مقاصد کے لیے دعا کرنی ہے، یہ سب کچھ ذہن میں رکھ کے سنجیدگی کے ساتھ، اور شخصی دعا کبھی بھی پلپٹ پہ آ کے نہ کریں۔ تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے اچھا جیون ساتھی دیا، یہ دعا گھر میں کرنا۔ آپ یہاں جماعت کی نمائندگی کر رہے ہو، وہ آپ کے جیون ساتھی ہے، میری یا کسی اور کی نہیں۔ ہم اس پہ آمین کیوں کہیں؟ وہ جس کی ہے جیون سنگنی، وہ اس کو گھر میں جا کے خدا سے کہے تیرا شکر ہو تو نے اچھی جیون ساتھی دی ہے، تیرا شکر ہو تو نے مجھے ایک اچھا جیون ساتھی دیا ہوا ہے، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے اچھا بیٹا دیا جو 900 یا بیٹی دی 923 نمبر لے کے آتی ہے۔ وہ گھر میں کرو، ادھر ساری جماعت کے ساتھ مل کے وہی دعائیں کیجئے جو اس جماعت کی ترتیب ہے، اس کا سلیقہ ہے، اس کا طریقہ، اس کا قرینہ ہے، اس دن کی ضرورت ہے، اس دن کے لیے جو پوائنٹس آپ کو دیے گئے ہیں عبادت میں، اسی کے مطابق دعا کیجئے، سنجیدگی سے، مختصر۔ خدا کے روح کی رہنمائی ضروری ہے، لیکن عقل بھی استعمال کیجئے۔ انداز، الفاظ، لہجہ مناسب رکھیے جو عبادت کے شایع ہو۔